السلام علیکم، میں سے بخیر انشاءاللہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میں یہ سب سے پہلے تو ہمیں اسرائیل کی اور فلسطین کی جنگ کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ شکر ہے ایران نے ان پہ حملہ کیا، اللہ تعالیٰ ان سب کو نیست و نابود کرے، اسرائیل والوں کو۔ بہت دکھ ہوا، ہم جو 4-5 مہینے سے دیکھ رہے ہیں جس طرح لوگ مر رہے ہیں، بلک رہے ہیں، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی کوئی ایسا حل نکالے گا کہ یہ نیست و نابود ہوں۔ ہمیں ان کا بھی سوچنا چاہیے اور ہر وقت سوچنا چاہیے۔ ہمارے ملک کے حالات جو ہیں وہ اس وقت اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں کہ نہ بیرون ملک لوگ آنے سے بھی یہاں ڈر رہے ہیں کہ نہ پاکستان میں پتہ نہیں کتنی گہما گہمی پھیلی ہوئی ہے کہ ہم وہاں جا کے کیا کریں گے۔ مہنگائی آسمان پہ ہے، کچھ بھی صحیح نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارے بچے پریشان ہیں کہ ملک ایسا ہے تو بعد میں کیسا ہوگا۔ جب اس قدر حالات خراب ہیں یہاں پہ، تو یہاں پہ کس طرح تعلیم حاصل کریں گے اور کس طرح سے آگے اپنی زندگی گزار پائیں گے۔ کیونکہ بچے تو باہر نکلتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں اور ظاہر جاب بھی کرتے ہیں، تو سب کے بچے ہی پریشان ہیں۔ ہماری ساری نسلیں پریشان ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ ہمیں معمولی باتوں پہ گرفتار کر لیا جاتا ہے، یہی پولیس ہے جو گرفتار کرتی ہے معمولی بات پر۔ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا تھا جیسے کہ اب ہو رہا ہے، صرف بغض عمران میں۔ اب ہر کوئی تو یہ نہیں کر رہا نا، تو آپ لوگ کو تو ہر کسی کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ آج بچڑا بیوی کا بھی ہونا تھا، لیکن وہ بھی آپ لوگوں نے پھر لٹکا دیا جج کر کے۔ دیکھیں کب تک آپ لوگ یہ کیس فائنل کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو کر رہا ہے اور وہ سرخرو ہوتے ہی چلے جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر رہا ہے، اور ہماری جتنی بھی یہ اقتدار میں آنے والے لوگ ہیں ڈرے ہوئے ہیں بری طرح کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم تو 1 منٹ میں اپنے سارے کیس معاف کروا کے حکومت میں آ گئے تھے، ہم نے تو کیس ہی معاف کروانے تھے، وہ کروا لیے انہوں نے۔ اب تو ججز بھی آپ لوگوں کے لیے انہوں نے بول رہے ہیں، اور ان کو ایسے ایسے خط لکھے جا رہے ہیں دھمکی امیز، تو وہ بھی سن کے ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جس ججز پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، کوئی اونچی آواز سے نہیں بول سکتا تھا، کوئی ان کے خلاف نہیں بول سکتا تھا، اب ان ججز کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ کون کر رہا ہے؟ اسی حکومت کے لوگ، اور کوئی باہر کا بندہ نہیں کر رہا، ہمارے ہی لوگ کر رہے ہیں، اور یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ ہمارا میڈیا جو ہے وہ بالکل خاموش ہے، کوئی خبر نہیں دیتا۔ ان کے پاس بہت اہم بریکنگ نیوز آتی ہیں کہ مریم نواز نے ایک بزرگ خاتون کی چشمے سے شاید گلاب کی پتی اتاری، یہ بھی خبر دینی ضروری تھی۔ اور میرا کا ہاتھ ٹوٹ گیا، یہ بھی خبر ضروری تھی، اس لیے کہ میرا آگے کام کیسے کریں گی، وہ بہت اہم ہے آپ لوگوں کے لیے۔ عوام آپ لوگوں کے لیے اہم نہیں ہے، آپ لوگ کو سچی باتیں نہیں بتاتے کیا ہو رہا ہے اس ملک میں۔ آپ لوگ اتنے قید کر دیے گئے، یہ خبریں جو دیتے ہیں نا یہ بالکل فضول ہوتی ہیں۔ آپ سچی خبریں دیں تو آپ لوگوں کو کوئی سنے، دیکھے، آپ کی ریٹنگ بڑھے، لیکن آپ لوگ جھوٹ پہ مبنی خبریں دیتے ہیں، اور کوئی سچی خبر دیتا بھی ہے تو اس کو آپ نوکری سے نکال دیتے ہیں یا گرفتار کر لیتے ہیں۔ لیکن ایسا کب تک چلے گا؟ ایک وقت تو آئے گا نا جب یہ میڈیا کو بھی پتہ چلے گا ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے۔ میڈیا ہمیشہ سچ پہ مبنی ہوتا ہے اور سچی خبریں دیتا ہے، لیکن ہمارا میڈیا ایسا نہیں کر رہا، اور کوئی بھی نہیں کر رہا۔ صرف یہ جو اقتدار میں لوگ آئے ہوئے ہیں کوئی بھی کام کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، صرف یہی گہما گہمی پھیلی ہوئی ہے کہ ہم پتہ نہیں کتنے دن کے لیے ہیں اور کب چلے جائیں گے اور کب ہمیں نکال دیا جائے گا۔ جس طرح سے ان کے کام ہو رہے ہیں، مریم نواز کے کام دیکھ کے تو اتنی حیرت ہوتی ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ یہ وزیر اعلیٰ ہے، کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ یہ وزیر اعلیٰ ہے۔ ان کی باتوں سے، ان کی باڈی لینگویج سے، ان کے اٹھنے، ان کے بیٹھنے، کہیں سے بھی وہ ایک وزیر اعلیٰ نظر نہیں آتی ہیں۔ وہ لگتا ہے کہ فوٹو سیشن کرانے والی ہیں اور وہ فوٹو سیشن کرا کے چلی جائیں گی، لیکن وہ ان چیزوں سے بھی باز نہیں آ رہی، وہی کچھ کر رہی ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے، اور اسی طرف استائیت پھیلا رہی ہیں۔ اور نہ صرف جو بیچاری لڑکیاں گرفتار ہیں بچوں والی ہیں، نہ ان کو چھڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا بھی عذاب آپ لوگوں پہ پڑے گا، یہ بھی آپ نے نہیں سوچا۔ وہ بے گناہ ہیں، صرف ان کا گناہ یہ ہے کہ وہ آپ کے خلاف بولیں، اور کسی کے خلاف بولنے سے ایسا نہیں ہوتا۔ کسی نے آپ کو آپ کو صحیح چیز دکھائی ہے تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، لیکن اب تو لگتا ہے اللہ ہی آپ کو ہدایت دے گا، کیونکہ بندے کی تو آپ نہیں سنتے۔ ہمارے ملک کی طرف دیکھیں، ہمارے بچے بہت پریشان ہیں، ہم سب کے بچے بہت پریشان ہیں کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے ملک کو سنواریں، کچھ مہنگائی کم کریں، کچھ بجلی کے بل کم کریں،
کچھ ایسا کریں کہ غریب جو ہے وہ سکھ چین کی روٹی کھا سکے، کچھ سکھ چین سے اپنی زندگی بسر کر سکے، لیکن وہ نہیں کر پا رہا۔ وہ منٹ منٹ پہ غریب جو ہے اس کے آنکھ سے آنسو نکلتا ہے کہ ہم کیا کریں، ہم کیا کریں، ہمیں بیٹیوں کی شادیاں بھی کرنی ہے، ہمیں آگے اور بھی بہت کچھ کرنا ہے، وہ کہاں سے شادیاں کریں گے؟ ظاہر ہے رشتوں کے لیے لڑکیاں بیٹھی رہیں گی گھروں میں، کس طرح کریں گے وہ لوگ شادیاں، کیا کریں گے؟ پہلے تو ہر کوئی کرتا، یہ حالات ہی نہیں تھے، سب کچھ ہو جاتا تھا، یہ وہی ملک ہے، لیکن اس ملک کو اتنی بری طرح کھا گئے ہیں کہ نہ اس ملک میں اب کچھ بھی نہیں بچا۔ لیکن آپ لوگ کے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، کروڑوں گاڑیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، ہر چیز فیسلٹیز ہے آپ کے پاس، نہیں ہے تو کہ غریب کے پاس ہے اور کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ پلیز آپ لوگ یہ باتیں بھی دیکھا کریں۔ خدا حافظ۔